الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جیسے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا، اور اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس امت کا خصوصی تعلق اس کو بیان فرمایا، اور سب سے بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا اور خاتم النبیین ہونا، اور اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اس امت کو عطا ہوا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرو۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت تین باتوں کا حکم فرما رہے ہیں۔ پہلا حکم کہ میری ان بڑی بڑی نعمتوں کو یاد کر کے مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے اور دن رات اس فکر میں رہے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اور اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا جو ہے وہ گناہ باعث بنے اور سبب بنے۔ اور اس پر جو اللہ رب العزت کا انعام ہے وہ کیا ہے؟ اذکرکم۔ جب تم میری یاد سے غافل نہیں رہو گے، میری یاد کے اندر رہو گے، اور ہر لمحہ ہر وقت تمہارے دلوں میں میرا ذکر ہوگا، تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور فخر فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمائی وہ کیا ہے؟ واشکروا لی، کہ ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کے انعام کو یاد کرے اور اس کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور انعام انسان کو عطا کر رکھے ہیں، وہ جس مقصد کے لیے عطا کیے ہیں وہ نعمتیں اسی مقصد میں استعمال ہوں، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال کی نعمت سے نوازا، تو اب مال کی نعمت اس کو جہاں خرچ کرنے اور استعمال کرنے کا حکم ہے، اس کو وہیں پر خرچ کرے اور وہیں استعمال کرے۔ آل اولاد پر خرچ کرے، قریبی اعزاء اقارب رشتہ داروں پر خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے گا تو یہ کفران نعمت ہے، جو آگے آ رہا ہے تیسرا حکم۔ تو یہ پھر نعمت کی شکر گزاری نہیں ہے، وہ ناقدری ہے۔ تو نعمت کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے اس کے جہاں استعمال کرنے کا حکم ہے وہ اس نعمت کو اسی میں استعمال کرے۔ اور شکر کا مطلب بھی علماء مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ انسان اپنے محسن کے احسان کو یاد کر کے، انسان اپنے محسن کے احسان کو یاد کر کے اس کا جو ہے وہ صحیح استعمال کرے، یہ شکر ہے۔ اس کی تعریف کرے، اس کے احسان کو یاد کر کے، یہ بہترین جو ہے وہ شکر ہے اور شکر کا طریقہ ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر
ہاں، اور شکر کے بدلہ میں جو انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ 13ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کا تم پر جو ہے وہ زیادتی اور اس کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ تیسری چیز جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ولا تکفرون، میری ناشکری مت کرو، کہ میں نے جو نعمت تم کو دی ہے اس کا اسی طریقے سے جہاں اس کے استعمال کا حکم ہے اسی میں اس کو استعمال کرو، اس سے ہٹ کر اس کا استعمال مت کرو۔ یہ میری نعمت کی ناقدری ہے، اور ناقدری اور ناشکری کرنے سے میں اپنی اس نعمت کو چھین لیتا ہوں، میں اپنی اس نعمت کو چھین لیتا ہوں۔ اور اس کے بہت سارے مشاہدات اور تجربات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر انسان اپنی صحت کی قدر اور اس کی شکر گزاری نہیں کرتا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی صحت والی نعمت کو چھین کر بیماری میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح مال جو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے وہ انسان کو عطا کی اور اس نے اس کی صحیح طور پر قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ مال کی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ناشکری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے استعمال سے ہٹ کر اس کا جو استعمال صحیح طور پر اس میں اس کو استعمال نہ کرنا، اس سے ہٹ کر اس کا استعمال کرنا، یہ ناقدری اور ناشکری ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں وہ نعمت جس کی میری نعمت کی ناقدری ہوتی ہے وہ میں نعمت چھین لیتا ہوں۔ تو تین باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو میں اپنی نعمتوں کا اضافہ کروں گا، ولا تکفرون، میری نہ قدری مت کرو، اگر نہ شکری کرو گے نہ قدری کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم سے چھین لوں گا۔ ترجمہ سن لیں، فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میری نعمتوں پر، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولا تکفرون، اور میری نہ قدری اور نہ شکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر لمحہ اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی ہر نعمت پر اس کی جو قدر کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمت کی ناقدری سے محفوظ رکھیں، اور جو آج تک ہوئی ہے اس کی ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔